امام فخر الدین رازی علیہ رحمت، جو کہ میں عرض کرتا چلوں مفسرین کرام میں بھی ایک بڑا نام ہے، جو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقدس کلمات کے حوالے سے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہی کمال ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے وہ خالق ارض و سما، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کے علوم و معارف، یعنی اس کے علوم و معارف کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت وہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی علوم و معارف ہیں وہ اس نے 4 الہامی کتابوں میں رکھ دیے۔ اب پھر آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 4 کتابوں میں جو جملہ علوم و معارف ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ علوم و معارف جتنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھ دیے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر جملہ علوم و معارف جتنے بھی ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز طلباء کہ جملہ علوم و معارف جتنے بھی ہیں سورۃ الفاتحہ کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات تسمیہ کے اندر رکھ دیے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملہ علوم و معارف جتنے بھی ہیں وہ اس کی با کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو آدمی ان کلمات کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، جو ان کلمات کا استعمال کر کے کوئی کام شروع کر رہا ہوتا ہے، اور عفا کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ با یہاں پر اساق اور مصاحبت کے لیے ہے، گویا بندہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مالک میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں، میں اس کام کا آغاز تیری مصاحبت کے ساتھ کر رہا ہوں اور تیرے ساتھ سے کر رہا ہوں۔ یوں اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے اور ساتھ بھی اسے مل جاتا ہے۔ یہاں اور افا یہ بھی فرماتے ہیں کہ آسے، اور میں عرض کرتا چلوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں جو بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، گویا عزیز طلباء میں عرض کرتا چلوں وہ جو کام کرنے جا رہا ہوتا ہے اس میں باعث برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کا نزول بھی ہو رہا ہوتا۔ اور میں عرض کرتا چلوں عزیز طلباء یہ کلمات اس قدر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، اس قدر پیارے ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کے بارے میں بیان کروں گا کہ وہ اپنی کتاب میں اپنی تفسیر کبیر میں وہ ایک روایت لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان سے ہوا، اور قبرستان سے جب گزرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے
تو میں وہاں سے گزر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بہت عرصہ بعد پھر وہاں سے ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ جس صاحب قبر کو کچھ عرصہ پہلے میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، آج وہاں کیفیات مختلف تھیں. میں نے فرشتوں کا دیکھا کہ فرشتے اس صاحب قبر کو نور کے طبق پیش کر رہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں حیران ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کشف حال کے لیے دعا کی کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان کی روح اس کے قبض سے پرواز ہو جاتی ہے تو روح قبض سے پرواز ہونے کے ساتھ ہی اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ تو مرا ہوا تھا، اس کی کیفیات میں تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ جب فوت ہوا اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اے عیسیٰ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. وہ بیٹا جب بڑا تو بیٹے کے بڑھنے کے بعد اس کی والدہ نے اس بیٹے کو استاد کے پاس لے گئی. استاد نے پہلے ہی دن جب کلمات تسمیہ سے اس کے سبق کا آغاز کیا یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا پڑھو، اور کلمات تسمیہ کو دہرایا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے اے عیسیٰ مجھے شرم آ گئی کہ جس کا لخت جگر دنیا میں مجھے الرحمن کیا کہ پکار رہا ہو، الرحیم کیا کہ پکار رہا ہو، میں اس کے والد کو قبر میں عذاب میں مبتلا رکھوں.